السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید کا جو صورت ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورۃ سبا، اور سورۃ سبا کے ہیں یہ MCQs مشقی سوالات بھی ہوں گے یا آپ کا گیس پیپر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو مشقی ہیں، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ قوم سبا آباد تھی، قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ قوم سبا نے روش اختیار کر لی، ناشکری کی۔ حضرت سلیمان نے، حضرت داؤد کے بیٹے کا نام سلیمان ہے، اور اگر کوشچن آ جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے والد کا نام، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انسان کی عظمت میں ہے محنت، مال اور اولاد زندگی کا امتحان ہے۔ یہ تھا مشقی، اور اس کے بعد آ گیا ہے کثیر الانتخابی، مطلب جو آپ کا یوں سمجھ لیں آپ کا گیس پیپر بھی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا پیپر اس کے اندر سے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ سبا کی آیات 54 ہیں۔ قوم سبا کے نام پر سورۃ سبا ہے۔ قوم سبا آباد تھی یمن میں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا قوم سبا کو۔ قوم سبا کی ناشکری اور کفر و شرک کا نتیجہ نکلا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سورہ سبا کے آغاز میں بیان ہے عظمت الہی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ سورہ سبا میں ذکر کیا گیا ہے حضرت داؤد کا۔ حضرت سلیمان بیٹے تھے حضرت داؤد کے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت اور بے شمار نعمتیں عطا کی تھی حضرت سلیمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی قوم سبا کو۔ اب اس کے بعد آپ کا MCQ نمبر 12، سورۃ سبا کے آخر میں بیان ہے رسالت اور آخرت کا۔ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں اور زنجیریں بناتے تھے حضرت داؤد۔ اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے ناشکری پر۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا انکار کرنے والے اکثر لوگ تھے خوشحال، مطلب مال و دولت والے تھے، پیسے والے تھے۔ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے مال و اولاد۔ ہمیں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا گیسٹ پیپر بھی ہے، اور کثیر الانتخابی کوسچن تھے اس کے MCQs کے۔ اب اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں مختصر جوابی سوالات، جو کہ مشقی سوالات ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ سورۃ سبا مکی ہے یا مدنی، اس کی آیات کتنی ہے، یہ مشقی ہے نا۔ سورۃ سبا مکی صورت ہے، اور اس میں 54 آیات ہیں، یہی ہے، سوری چلیں آپ وہ بک کی طرف دیکھ لیجئے۔ سورۃ سبا کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس صورت میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سبا رکھا گیا ہے۔ جو آپ کی بک کے اندر ہے کتابی ہے، یہ مشقی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ سبا کا خلاصہ کیا ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے تعارف اور مضامین میں، کہ اس کا خلاصہ اسلام کی بنیادی عقائد کا بیان اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ سورۃ سبا کے اہم علمی نکات، علمی عملی نکات میں سے کوئی سے 2 تحریر کریں۔ آپ کو کافی زیادہ بتائے گئے تھے، ان میں سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پرینہ بن کر آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا قصہ، مختصر سا واقعہ یا مختصر سی بات کس کے بارے میں، قوم سبا۔ تفصیل سے جواب دیں، سورۃ سبا پر ایک مفصل نوٹ لکھیں، یہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب آپ مفصل نوٹ کے لیے سورۃ سبا کا تعارف، مضامین اور علمی عملی نکات میں سے کوئی ایک آدھا آپ اس کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ لوگ آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو اس کے لیے اب ہم مشقی سوالات کے جوابات کے بعد ہم آتے ہیں کثیر الانتخابی، جو کہ آپ کا گیسٹ پیپر بھی ہے۔ تو یہ ہے
सूरत सबा मक्की है या मदनी? ये मक्की सूरत है, इसकी 54 आयात है। कौम सबा के नाम पर कौन सी सूरत है? नीज कौम सबा कहाँ बात थी? कौम सूरत सबा का नाम कौम सबा के नाम पर रखा गया है। कौम सबा यमन में आबाद थी। कौम सबा पर अल्लाह ताला का अजाब क्यों आया? अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की खुशहाली से नवाजा था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की रविश इख्तियार की और कुफ्र और शिर्क को फ़रोग़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन पर अल्लाह का अजाब आया। सूरत सबा की वजह तस्मिया क्या है? ठीक है, सूरत सबा में कौम सबा का जिक्र है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत सबा रखा गया है। सूरत सबा का खुलासा या पढ़ चुके हैं। सूरत सबा के आगाज़ में क्या बयान हुआ है? आगाज़ में बयान हुआ अल्लाह ताला की अज़मत का, अल्लाह और आखिरत के बारे में मुशरिकीन के एतराज़ का जवाब दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सूरत सबा में हज़रत दाऊद और उनके बेटे हज़रत सुलेमान का जिक्र किस तरह किया गया है? सूरत सबा में है कि हज़रत दाऊद और उनके बेटे हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने अज़ीमुश्शान सल्तनत, बेशुमार नेमतें और बहुत से मौज़ात से नवाजा था। ये अंबिया उन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और उनकी फरमा बरदारी करते थे। शुक्र और फरमा बरदारी की वजह से उनका तज़किरा किया गया। सूरत सबा में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान के तज़किरे के बाद कौम सबा का जिक्र किस तरह हुआ? सूरत सबा में कौम सबा का जिक्र यूँ हुआ कि उन्हें भी नेमतें अता हुई, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की रविश इख्तियार की, जिसकी वजह से दुनिया में भी सख्त अजाब का शिकार हुए और आखिरत की सज़ा के भी हकदार बने। सूरत सबा में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का जिक्र, कौम सबा के जिक्र से क्या मिलता है, सबक मिलता है? सूरत सबा में हज़रत दाऊद और सुलेमान और कौम सबा का जिक्र करके हमें सबक दिया गया है कि दुनिया में मिलने वाले इक़्तिदार या खुशहाली में मगन होकर, इक़्तिदार या मगर में खुशहाली में मगन होकर अल्लाह को भूल जाना तबाही का बाइस बनता है। सूरत सबा के आखिर में क्या बयान हुआ है? सूरत सबा के आखिर में रिसालत का जिक्र और आखिरत पर ईमान लाने का बयान हुआ है। आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम से भी डराया गया है। सूरत सबा में अल्लाह ताला के वुसअत इल्म को कैसे बयान किया गया है? सूरत सबा में अल्लाह ताला के वुसअत इल्म को यूँ बयान किया गया कि अल्लाह ताला कायनात के एक एक ज़र्रा, इससे बड़ी या इससे छोटी हर चीज़ को जानने वाला है। सूरत सबा में मेहनत करने से के हवाले से क्या जिक्र किया गया? सूरत सबा में मेहनत के हवाले से बताया गया कि मेहनत में आज़मत है। हज़रत दाऊद अपने हाथों से लोहे की ज़िरहें और जंजीरें बनाते थे। सूरत सबा में अमाल की ज़िम्मेदारी के हवाले से क्या बयान किया गया? सूरत सबा में अमाल की ज़िम्मेदारी के हवाले से कहा गया कि हर शख्स अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार है। क़यामत के दिन किसी शख्स से किसी दूसरे के जुर्म के बारे में पूछा नहीं जाएगा। अंबिया कराम का इनकार किन लोगों ने किया और क्यों किया? अंबिया कराम का इनकार करने वाले अक्सर खुशहाल और खाते पीते लोग थे, जो दुनिया की नेमतों में खोकर आखिरत से गाफिल हो चुके थे। सूरत सबा में मालो दौलत के बारे में क्या जिक्र किया गया है? सूरत सबा में मालो दौलत के बारे में जिक्र किया गया है। सूरत सबा में मालो दौलत, माल और औलाद, हाँ, मालो औलाद के बारे में कहा गया कि मालो औलाद अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी है। अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी नहीं, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी का इम्तिहान है। मतलब हम समझते हैं कि मालो दौलत जिसको मिल गया या औलाद मिल गई, समझ लें वो बड़ा ही अल्लाह का प्यार है या बड़ा कामयाब बंदा है या अल्लाह शायद उससे राज़ी है। अक्सर ख़वातीन बड़ा तकब्बुर और गुरूर में आके कहती हैं मैंने अल्लाह ने पुत्र भी दिते ने तो औलाद भी दी। मतलब क्या समझती है कि अल्लाह मुझसे राज़ी है? ऐसा नहीं है। ये कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये सब कुछ ये इम्तिहान के तौर पर दिया गया, ये दुनिया की ज़िंदगी का इम्तिहान है। सूरत सबा में दीन की दावत के हवाले से क्या ज़िक्र किया गया? सूरत सबा में दीन की दावत के हवाले से ज़िक्र किया गया है कि हमें अखलास के साथ बग़ैर किसी दुनियावी लालच के लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना चाहिए। सूरत सबा में झूठे मबूदों की किस तरह नफ़ी की गई है? सूरत सबा में बताया गया कि झूठे मबूद ना किसी को पहली बार पैदा कर सकते हैं और ना दूसरी बार पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मश्की सवालात। इसमें आपके गेस्ट पेपर भी मौजूद है। अच्छा जी, इसमें आपकी बुक के अंदर ना एक दो चीज़ें हैं। सूरत जो असातिज़ा के लिए कुछ तलबा को कौम सबा के बारे में मज़ीद तफसील से आगाह किया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा मुल्क कौम सबा के बारे में आप ज़रा दे सुन लें। कौम सबा यमन में रहती थी। मलका बिल्कीस भी यहीं के रहने वाली थी, सबा के अंदर। यहाँ के लोग बहुत नेमतों राहतों में थे। अल्लाह के रसूल उनके पास आए और उनको शुक्र करने की तलकीन की और उनको ये दावत दी कि ये अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक माने और उन अल्लाह ताला की इबादत के
طریقے بھی بتلائے. جب تک اللہ نے یہ چاہا اسی طرح رہتے رہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکام سے روگردانی کی تو ان پر بہت تیز جو تھا نا تندو تیز، یعنی بہت تندو تیز. کبھی آپ نے سیلاب دیکھے ہیں آتے ہوئے، ہر چیز بہہ جاتی ہے. بہت تندو تیز سیلاب آیا جس سے باغات، کھیت اور ملک برباد ہو گئے. پچھلے دنوں میں ایک سیلاب آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، بہت سے لوگ ڈوب گئے، کوئی بچ گیا، کوئی ڈوب گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسے ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسی ملک کا نام ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 بیٹے یمن میں چلے گئے تھے اور 4 شام میں. ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہر اور چشمے بہہ کر ان کے شہر میں آتے تھے. دریا کے دونوں جانب کھیت اور باغات تھے. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی سر پر ٹوکری رکھے باہر نکلتا، اگر کوئی سر پر ٹوکری رکھ کے باہر نکلتا تو کچھ دور جا کر وہ پھلوں سے بھر جاتی. خالی ٹوکری سر پہ رکھتا اور وہ باغات کے پاس کے اندر سے گزرتا جاتا تو تھوڑا سا دور جا کے ٹوکری خود ہی بھر جاتی تھی. اتنا وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی بھر جاتی تھی. صرف خالی ٹوکری سر پہ لے کے باغات کے اندر سے گزرنے تو تھوڑا سا راستہ جاتا تھا کہ وہ ٹوکری خود بخود اتنا تھا کہ وہ گرتے تھے، خود بخود ان کی ٹوکریوں میں آ کے گر جاتے تھے. سبحان اللہ. اور وہ ٹوکری بھر جاتی تھی. ہاں، آپ کو ایسے علاقے میں جانا چاہیے، یہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ نماز نہیں پڑھتے نا. اکثر پوچھا جاتا ہے آپ کون کون نماز پڑھتے ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے آپ خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے اور آگ کو برداشت کرنے کے لیے، جہنم میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. آپ اگر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کو حکم نہیں مانتے، تو آپ سمجھیں آپ خود تیار ہو رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ میں وہ سارا کچھ برداشت کر سکتی ہوں. مجھے پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. کیا پتہ ہے؟ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ بے پردہ خاتون کا انجام کیا ہوگا؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ قرآن نے واضح الفاظ میں نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، نبی کی نافرمانی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے کا انجام اللہ نے واضح قرآن میں کہہ دیا. اور پھر نمازیوں کو اللہ نے جزا کیا دینی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. اور اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے، من یطیع اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہا ہے نا، یعنی آپ بچے تو رہے نہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے ہیں، سنتے رہتے ہیں. سن کے تو بہت ہی، ابھی ہم نے آج پڑھا تھا سلیمان کے واقعے میں کہ وہ باپ کی صحبت میں ہی تھے تو بہت سے مقدمات کے فیصلے کرنا شروع ہو گئے تھے. بہت فہم و فراست ان کو مل گئی تھی، کس سے؟ باپ کی صحبت کی وجہ سے. تو اب تو آپ کو بھی کافی ٹائم گزرنے والا ہے. سن کے بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے، پڑھ کے ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب وہ قتادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی سر پر ٹوکری رکھے باہر نکلتا تو کچھ دور جا کر وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی. پھلوں کی اتنی کثرت تھی کہ اپنے ہاتھ سے پھل توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. وہاں زہریلے اور موذی جانور حتیٰ کہ مکھی مچھر وغیرہ بھی نہیں تھے. لو جی، یہ تھی قوم سبا. لیکن اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھی نا، عذاب بھی ویسا ہی پھر آیا. سیلاب آیا، تیز سیلاب کے سب کچھ بہا کے لے گیا. جی، اس کے بعد ہے طلبہ کو رزق کی تقسیم اور ہر انسان کا اپنا نصیب. ابھی آپ کہہ رہے ہو نا، ہائے ہم بھی ہوتے، وہ کتنے اچھے تھے، کتنی نعمتیں تھی. یہ اب ایک اور چیز سمجھ لیں، طلبہ کو رزق کی تقسیم، ہر انسان کا اپنا نصیب کے بارے میں بتایا جائے. رزق اور مال و دولت. ابھی آپ قوم سبا پہ بڑا خوش ہو رہے ہیں نا کہ کتنا کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں نا، پھر جتنی خوشحالی ملتی نا، امتحان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. طلبہ کو رزق کی تقسیم اور ہر انسان کا اپنا نصیب. رزق اور مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے
ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال ان المال یفنا عن قریب ان العلم لا یزال. کہا کرتے تھے کہ ہم رب جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں. ہمارے لیے علم، جاہلوں کے لیے مال جلدی ختم ہو جانے والا ہے اور علم کبھی ختم نہیں ہے. کتنی پیاری یعنی کہ پیارے الفاظ تھے حضرت علی کے. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن کے تحت وہ مخلوقات میں رزق کی تقسیم کرتا ہے. انسانوں میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے، دیکھتے ہو نا. جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بس زندگی گزارنے کے بقدر روزی میسر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے روکھا سکھا کھا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ لو، آپ کے یہ نورپور پہ ہی دیکھ لیں کتنی جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں. اتنی سردی ہے جب گزرتے ہیں نا، بلیو کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے جن کے گھر نہیں ہیں. اور اس میں بھی اللہ کی عظیم حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اس طرح ہم ایک دوسرے سے عبرت حاصل کریں. اگر سارے ایک جیسے ہوتے، کون کسی کا جا کے کوئی کام کرتا؟ اللہ نے سب کو ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے. اور اس سے ہم عبرت حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنی اپنی وسعت کے مطابق ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں دلچسپی کا بھی مظاہرہ کریں. انسان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہوتا ہے نا، وہ اس تک پہنچ کر رہتا ہے. جو رزق ملا ہے وہ پہنچ کے رہنا ہے. اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. اس کی مثال ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں اسے دے دی اور فرمایا ان کو لے لو، اگر تم ان کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس جاتی، تم نہ آتے تو یہ پہنچ جاتی. وہ اللہ بہانہ لگا دیتا ہے. اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں حصول رزق کے لیے صرف اپنی محنت پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا اصل اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، مسبب الاسباب اللہ ہے. ساری مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا اللہ ہے. ایک بندہ ہاتھ باندھ کے، جیسے سردی ہے نا، تو دونوں بغلوں میں ہاتھ دبا لے اور کہے رزق خود ہی آئے گا چل کے، کام کوئی نہیں کرنا، تو آپ کے خیال میں ایسے رزق آ جائے گا؟ محنت آپ نے کرنی ہے، لیکن آپ کو جو رزق مل رہا ہے پھر آپ نے یہ نہیں کہنا جی میں محنت کی تھی، یہ میری محنت کی نہیں. توکل اور بھروسہ اللہ پر. کئی لوگ ایسے ہیں صبح سے لے کے شام تک جو تابڑے اٹھاتے ہیں، مزدوروں مستریوں کا جو کام کرتے ہیں، کتنا مشکل ترین کام ہے اور 800,000 روپے لے کے نکلتے، کتنا مشکل کام. اور کچھ لوگ ایسے ہیں آفس میں بیٹھتے ہیں جا کے، کوئی لکھائی کا کوئی سائن کرنے ہیں، کوئی آیا کسی کو مشورہ دیا، کسی سے بات کی اور اسی سے نکل گئے، تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ وہ کماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ محنت کی وجہ سے نہیں مل رہا. جیسے جیسے اللہ نے تقسیم کیا قسمت کس کو کیسے ملنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر انسان کا اپنا نصیب ہے، اور اپنا نصیب اچھا بنانے کے لیے کچھ گر ہے. وہ کیا؟ آپ اللہ سے دعا کریں. دوسری بات، علم حاصل کریں. علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کو ہی رازق سمجھیں. اس کے در سے ہر وہ چیز ملتی ہے جو کوئی بھی نہیں دیتا. تو اللہ پھر آپ ارادہ، نیت، تمنا، دعا اللہ دے پیچھے پیچھے، اللہ دے 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 دے، میں نے یہ لینی ہے، میں نے یہ لینی ہے. چھوٹا سا بچہ کوئی چیز ایک اس نے 50 روپے یا 100 روپے لینے ہو نا تو ماما کے پیچھے پیچھے، اور کئی ماما ایسی ہوتی جلدی بچے کو دیتی نہیں ہے، یا اس وقت ماں کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے. اگر نہیں دیتے، ورنہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو روتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی. تو وہ پیچھے پیچھے کبھی قمیض پکڑتا ہے، کبھی شلوار کو ہاتھ مارتا ہے، کبھی دوپٹہ پکڑتا ہے، کبھی کھینچتا ہے مما دے دو مما دے دو مما دے دو. اب کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا تنگ آ کے، اگر گھر میں کوئی ہے دے دیں گی، نہیں ہے کسی سے پکڑ کے بھی دے دیں گے کہ جان چھاڑ میری. تو وہ اللہ کی ذات سے جیسی امیدیں لگاؤ گے، جیسے ارادے رکھو گے، جیسی نیتیں کرو گے، جیسے مانگو گے،
جتنا مانگو گے اتنا زیادہ مل جائے گا. اللہ کا بھی دامن، جیسے وہ بچہ نہیں نا چھوڑتا جب تک لیتا نہیں ہے. آپ کو اندازہ صحیح ہوگا کیونکہ آپ بھی ایسے ہی کرتے، صبح نکلتے نا جب اسکول کی طرف، تو جو یہاں امیاں بیٹھی ہیں امیوں کو بھی پتا کہ کیسے صبح ان کی کبھی قمیضیں پکڑتے تو کبھی دوپٹے پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہمارے بچے ہم سے لیے بغیر ہماری جان نہیں چھوڑتے، جیسے آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں جیسے ماں باپ سے لیے بغیر جان نہیں چھوڑتے، اللہ سے اس سے کئی گنا زیادہ مانگنا ہے، اور نیت ارادہ ہوگا کہ اللہ دے گا، دینے والا میں نے لے کے چھوڑنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.